اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کا جو مضامین کی ابواب بندی اور موضوعات کے حساب سے اس کی تقسیم کی گئی تھی، اس میں 3 ابواب گزر چکے ہیں، جن میں پہلا باب توحید پر تھا، دوسرا باب رسالت پر تھا، اور تیسرا باب امور انتظامیہ پر تھا، جس میں اصلاح معاشرہ اور انتظامی امور معاشرے کے اللہ رب العزت نے انسانیت کو اس کی تعلیم دی۔ یہاں سے چوتھے باب کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی تمہیدی طور پہ کچھ آیات ہیں جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، اور یہ چوتھا باب جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے حکم پر مشتمل ہے۔ اس پورے باب میں جہاد کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، جہاد کی حکمتوں کا بیان ہوگا، اقوام ماضیہ اور ماضیہ کے بہت سارے قصے اور مثالیں پیش کی جائیں گی، اور جہاد کی اہمیت پر مسلمانوں کو تعلیم دی جائے گی کہ جہاد کیوں ضروری ہے اور جہاد کے آداب اور اس کی ضروریات کیوں ہیں۔ جہاد کی ترغیب دینے سے پہلے ایک واقعہ سے آغاز کیا، یہ بھی اللہ رب العزت کا سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، جہاد کے مسائل، قتال فی سبیل اللہ کے مسائل کا بیان ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے ایک واقعہ سے اس ترغیب کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور ارشاد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہ فرمایا کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، بھاگ کھڑے ہوئے تھے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، فقال لهم اللہ موتو، بس اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا تم سب کے سب مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں، شکر نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن واقعات ماضیہ کی اہمیت کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے الم ترا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے الم ترا کا لفظ استعمال کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اب صاف ظاہر ہے کہ وہ خود قرآن مجید کے بیان کے مطابق وہ واقعات پہلے سے گزر چکے تھے، ماضی کے قصے تھے، تو اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ الم تعلم، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے اس چیز کو، اس واقعہ کو؟ اب جو وحی کے ذریعے اللہ رب العزت پھر اس واقعہ کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس واقعہ کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس واقعہ کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، تو گویا کہ اس واقعہ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار کیا ہے، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے، بعض نے خرقیل علیہ السلام بھی لکھا ان کا نام، انہوں نے اپنی جو قوم ہے ان کو جہاد کا حکم دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے تم اپنے مقاصد حاصل کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ وہ لوگ جہاد سے ڈر کے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے، قریب ایک پہاڑ، 2 پہاڑ تھے، ان کے درمیان جا کے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ سیٹل کر لیا کہ ہم موت سے ڈر کے بھاگیں، جہاد کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے سائڈ پہ کر لیا۔ بعض روایات میں یہ ان کا بھاگنا طاعون کی وبا کے ڈر سے بھی تھا، دونوں قسم کی روایات ملتی ہیں۔ تفسیر ابو سعود میں یہ تفصیل سے لکھا ہے کہ جہاد سے ڈر کے وہ لوگ بھاگے تھے، اور وہ جب ڈر کے بھاگے تو اللہ رب العزت نے انہیں ارشاد فرمایا، ان کی اس موت سے فرار اختیار کرنے کا سبق سکھانے کے لیے، اور موت کے ہر جگہ پہ یقینی طور پہ آ جانے کا میسج دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرما دیا موتو، مر جاؤ۔ اب یہ موتو کا حکم اللہ تعالیٰ کے کن فیکون کے انداز میں بھی ہو سکتا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں موت دے دو، اور ان کو مار دیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ۔
اچانک سب پہ موت طاری ہو گئی. اب بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ 7 دن یا 8 دن تک وہ مردہ حالت میں رہے. پھر اللہ کے نبی نے دعا مانگی ان کے لیے کہ اللہ ان کو زندہ کر دے, یہ توبہ طائب ہو جائیں اور یہ پوری قوم جو ہے راہ راست پہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا ثم احیاہم, پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دے دی. اس پہ کافی قسم کے واقعات لکھے ہیں, ابن کثیر میں بھی اس میں واقعات لکھے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ موت کے ڈر سے بھاگ گئے تھے, چاہے طاعون کی وجہ سے یا جہاد میں شہید ہو جانے کی ڈر سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے, ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے, ان کو نصیحت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی. چونکہ یہاں پہ سیاق و سباق سے اگر دیکھیں ہم, جو قرآن مجید کا ربط اور نظم ہے, اس اعتبار سے چونکہ آگے سارے جہاد کے مضامین آ رہے ہیں, لہٰذا اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ جہاد کے حوالے سے ہے, جہاد کی ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو یہاں پہ ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دی تاکہ وہ ان کو موت کا یقین ہو اور وہ خود حیران ہو گئے کہ بھی ہم مرے تھے اور پھر دوبارہ زندہ ہو گئے. ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ تعالیٰ بندوں پر فضل کرنے والا ہے, صاحب فضل ہے, فضل عطا کرنے والا ہے, بندوں پر رنگ برنگے احسانات کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے. دیکھیں, موت اور زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے. دنیا کے اندر جو قانون بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان عالم ارواح سے عالم بطن میں آتا ہے, اس کے بعد دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے ان مراحل کو گزار کے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو زندگی کے کچھ ایام مہلت دے رکھی ہوتی ہے, کسی کی 40 سال, کسی کی 50 سال, کسی کی 60 سال, مختلف عمریں ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد قانون کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے بعد تم پر موت آ جاتی ہے, اور مرنے کے بعد جو دورانیہ ہے اس کو عالم برزخ سے تعبیر کیا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ مرنے کے بعد جو ان کے لیے برزخ کا مقام ہے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کے اٹھائے جانے تک. اب یہ سورۃ المومنون کے اندر جب انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر کیے تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. قانون یہ ہے اللہ تعالیٰ کا, کل نفس ذائقۃ الموت, اس دنیا میں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, موت اس پہ آنی ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پورا جو نظام انسان کے لیے بیان کیا ہے وہ یہی ہے جو قانون قدرت ہے. اب اس قانون قدرت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی کچھ اور نشانیاں بھی دکھائیں. کچھ اور نشانیاں دکھانے میں انسان کی تخلیق میں بھی کئی ایسے آپشنز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اور فرمایا کہ میں قادر ہوں ہر چیز پہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو یہ بھی اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی. اما حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا, یہ بھی اپنی قدرت کی نشانی دکھا دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو یہ بھی قدرت کی نشانی دکھا دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. عادت سے ہٹ کے تخلیق کی بھی اللہ رب العزت نے مثالیں پیش فرما دی اور اس کے نمونے دکھا دیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی ایک سبب کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے, اسباب کو بنانے والا, اسباب کو پیدا کرنے والا ہے, وہ تو اسباب کا بھی خالق ہے. دوسری بات جو کہ عادت سے ہٹ کے خارق عادت اور مستثنا ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو بھی اس میں علیحدہ سے ذکر فرما دیا کہ موت اور زندگی بھی قانون تو یہی ہے کہ انسان کو پیدا کیا, پھر ایک وقت مقررہ کے بعد موت آئے گی, پھر قیامت والے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا, اس کا قانون تو اللہ نے ذکر فرما دیا. اب بعض ایسے واقعات قرآن مجید میں مذکور ہیں کہ جن کے اندر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عارضی طور پہ موت دی اور کسی کو عارضی طور پہ زندگی دی مرنے کے بعد, یعنی اس قانون سے ہٹ کے. وہ کیسے؟ عارضی طور پہ موت دینا اور عارضی طور پہ زندگی دینا, اس میں ایک تو یہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی, پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرما دی, مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. یا عارضی موت, حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ پیغمبر تھے, انہوں نے پوچھا کہ اللہ تو اس بستی کو مردہ کرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی. پھر دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ زندہ کر کے پوچھا کہ کتنا عرصہ رہے ہو، کم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو یہ تفصیلی واقعہ ہے، پہلے گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے اپنے مقام پہ، لیکن یہاں عارضی موت تھی، 100 سال تک کی موت عارضی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، وہاں پہ 40 سرداروں کو ساتھ لے کر گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے ہم اللہ پر یقین نہیں لے کے آتے اور ایمان نہیں لے کے آتے. تو جب اللہ تعالیٰ نے تجلی اپنی ڈالی تو وہ سارے کے سارے سردار کیا ہوئے؟ مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ قوم پہلے ہی نہیں مان رہی، تو اب وہ کہے گی جی ہمارے سردار بھی مار دیے، تو یا اللہ تو انہیں دوبارہ زندہ کر دے. تو وہ بھی عارضی موت تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دوبارہ زندہ کر دی. اسی طرح عارضی زندگی بھی دی مرنے کے بعد. عارضی زندگی، ان میں سورہ بقرہ میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا، شروع میں جب گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ تھا، ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. وہ تفصیلی واقعہ ہے، اس میں جب وہ گائے کے ایک حصے کو اس پہ لگایا یا اسی میت کے اس حصے کو اٹھا کے اس پہ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دے دی. وہ کھڑا ہوا مرنے کے بعد، دوبارہ زندہ ہوا، اور زندہ ہو کے اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا کہ میرا قاتل تو فلاں ہے، اپنا ہی قریبی رشتہ دار. تو اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی. یہ عارضی زندگی تھی. اس طرح اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کا فلسفہ بھی بیان فرمایا. ریگولر زندگی اور موت کی جو روزانہ کی مثالیں ہیں وہ ہمارے سامنے اکثر و بیشتر اور ہر وقت پیش آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ان نشانیوں کو جو عادت سے ہٹ کر تھیں ان کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے. تو اس طرح کے کچھ واقعات انہیں خارق عادت واقعات کہا جاتا ہے، جو عادات سے ہٹ کے ہوتے ہیں. اللہ اپنی قدرتوں کی نشانیاں دکھاتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں. اس کی بعض لوگوں نے تعویل کر کے ادھر ادھر بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مرنا نہیں تھا اور جینا نہیں تھا. میرے خیال میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید میں کوئی ایک واقعہ ہو تو اس کو چلو اس طرح موڈیفائی کرنا یا اس کی تعویل اور تفسیر بیان کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اس واقعہ کی جو تفسیر ہے ہو سکتی ہے تو پھر اس کے لیے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی وہ اس قوم کا جو ہے نا وہ زوال جو ہے اس کی موت تھی اور دوبارہ اگلی نسل آئی تو وہ دوبارہ سٹینڈ ہوگی تو یہ اس کی زندگی تھی. اس کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. یہ میں نے اس لیے وضاحت کی اس بات کی کہ بعض اوقات یہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ جو مر کے دوبارہ زندہ ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہی وہم تھے لوگوں کے اندر، اور یہ وہم تھے. وہ ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایسے بوسیدہ ہڈی کو ریزہ ریزہ کر کے کہنے لگا، من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. اللہ نے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب ارشاد فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ ان ہڈیوں کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. تو جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ عارضی موت، عارضی حیات یا پرماننٹ موت اور پرماننٹ حیات دینے پر بھی قادر ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں. تو یہاں تک یہ گویا کہ جہاد کی ترغیب تھی کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا، بنی اسرائیل کی طرح کہ موت سے ڈر کے بھاگ جاؤ. اصل میں یہ سینیریو وہ ہے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں اور انہیں جہاد کا حکم مل چکا ہے، تو اس دوران اور بھی بہت سارے احکام دیے اور ترغیب الی الجہاد مومنوں کو بار بار دی جا رہی ہے. آگے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کو ذکر کر کے ایگزامپلز بھی پیش فرمائیں. تو یہاں پہ مسلمانوں کو گویا کہ یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ موت ہر حال میں آنی ہے. انسان ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ موت نے آنا ہے. یدرککم الموت، موت نے آ جانا ہے. تو موت سے ڈر کے بھاگنے کی بجائے بہادری کے ساتھ جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو اور بہادری کے ساتھ کفار کا سامنا کرو. جو کفار مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرو. آگے جہاد کی دو اقسام بیان فرمائیں تمہیدی مضامین کے اندر. یہ چوتھے باب کی تمہید ہے، اور یہ جو الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، یہاں سے آگے پوری تفصیل اسی اجمال کی تفصیل آگے ذکر ہو رہی ہے. یہاں پہ مختصراً بیان کیا اس جہاد کے میسج کو، آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی اور اس کو آگے وضاحت سے پیش کیا. فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، یعنی تم ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جہاد سے ڈر کے بھاگ جاؤ، موت سے ڈر کے بھاگ جاؤ، بلکہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اے مومنو تمہیں میں حکم دے رہا ہوں کہ تم اللہ کے رستے میں جہاد کرو، قتال کرو.
دیکھیں میں نے جہاد کا مفہوم پہلے بیان کیا تھا کہ جہاد ہر اس کوشش کو کہیں گے جو دین کی سربلندی کے لیے کی جائے گی. جہاد ہر اس سٹرگل کا نام ہے، اس جد و جہد کا نام ہے جو دین کی سربلندی کے لیے کی جائے گی. اس کی مختلف اقسام ہیں، قلم کے ذریعے بھی جہاد ہوگا، مال کے ذریعے بھی جہاد ہوگا، زبان کے ذریعے بھی جہاد ہوگا، اور جسمانی طور پہ جہاد بالسیف بھی ہوگا، جس کو تلوار کے ذریعے جہاد کہتے ہیں یا قتال کہا جاتا ہے. تو یہاں اسپیسیفک قتال کی بات ہے جو جہاد بالسیف کہلاتا ہے، کہ اللہ کے راستے میں جنگ اور جو جہاد ہے اور قتال ہے اس کا حکم یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو، قتال کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کون جہاد پر کس نیت سے جاتا ہے اور کون جہاد پر شوق سے اس کی تمنا اور طلب رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اور سنتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے اور کس مقصد کے لیے جاتا ہے. کیا کوئی ملک کے لیے جا رہا ہے، مال کے لیے جا رہا ہے، اپنے نام و نمود کے لیے جا رہا ہے، یا اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے، اس کو اللہ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ بدنی جہاد کی بات ہو رہی ہے، بدنی جو بدن کے ساتھ جہاد کیا جائے گا اس کا ذکر ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ کے اندر. اب آگے مالی جہاد کا ذکر آ گیا کہ مال کے ذریعے بھی جہاد کرنا ہے. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، قرض حسنا، اچھا قرض، جو اللہ کو اچھا قرض دے. فیضاعفہ، پس اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، اضعافا کثیرہ، کئی گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دے اس مقصد کے لیے. یعنی کون ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے اور اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا تک بڑھا کر اس کا اجر دے. کیوں بڑھانا، کم کرنا؟ واللہ یقبض ویبسط، کہ رزق کے اندر اس وجہ سے کمی نہیں آئے گی انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ، جو قرض حسنہ دینے کے ساتھ کمی نہیں آئے گی، کیونکہ واللہ یقبض ویبسط، کہ انسان کا مال جو ہے اس کو کم بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور کشادہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. گویا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا ذکر فرما دیا. اب مفسرین اکرام نے اس آیت کے دو معنی لیے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کرے گا، اس کو قرض حسنہ کہیں گے. یعنی اللہ، اس کو قرض اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو قرض لینے سے پاک ہے، لیکن قرض اس لیے کہا گیا کہ قرض وہ چیز ہوتی ہے جو واپس جس کا بدلہ لوٹایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس انفاق کا، اس خرچ کرنے کا بدلہ جنت کی شکل میں واپس دے گا، اجر کی شکل میں واپس دے گا. اور وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اس خرچ کی وجہ سے مختلف مدات میں خرچ کرنے کی وجہ سے وہ مدات اور وہ ڈپارٹمنٹ اور وہ شعبے آگے پھیلتے چلے جائیں گے. کسی طالب علم پہ خرچ کیا ہے، کسی جو ہے نا وہ جہاد کے لیے ظلم ختم کیا ہے، تو وہ لوگ جب آگے پھیلائیں گے اس دینی سلطنت کو، اسلامی سلطنت کو، دینی علوم کو اسلام پھیلانے میں لگائیں گے، تو وہ ویسے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے بھی بڑھائے گا اور اللہ تعالیٰ اجر کے طور پہ کئی گنا زیادہ دیتا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے. کثیر احادیث ایسی ہیں جو صدقات کے بدلے کے طور پہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی. جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بہت اچھا رسپانس تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد 3 جماعتیں بن گئیں. 3 قسم کے لوگ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو گئے. ایک تو وہ جماعت تھی جس نے اس بات کو مذاق کے طور پہ لیا اور یہ کہا کہ دیکھو مسلمانوں کا رب نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے جو ہم سے مانگتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کا وہ بات قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے قرضے مانگ رہے ہیں. ان کی کم فہمی تھی، بدبختی تھی جو ان کو میسج سمجھ نہیں آیا. ایک گروہ ایسا تھا جس نے ایسی بات تو نہیں کہی لیکن اپنے بخل پر قائم رہے، کنجوسی حد درجے کی اپنی زندگی میں رکھی اور مال کی محبت سے چمٹے رہے، اور انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ پرواہ نہیں کی. تو صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ جب یہ آیات سنتے تھے تو وہ خوش قسمتی محسوس کرتے تھے اپنی. جیسے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والی آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم وہ مال خرچ نہ کر دو جس کو تم پسند کرتے ہو. تو صحابہ کرام اپنا پسندیدہ ترین مال لے کر آگے کہ میں یہ مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. کسی صحابی کو جو سب سے محبوب چیز ہوتی تھی، گھوڑا محبوب تھا، تو وہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ میرے مال میں محبوب خیبر کا ایک باغ ہے میرے پاس اور اس میں بہت زیادہ پھل آتا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا وہ باغ اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جو پھل وغیرہ ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو اور اس کا اصل اپنے پاس رکھ لو، انہیں درخت وغیرہ. تو صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ پیش کیا. کئی مثالیں اس کی موجود ہیں. اس اسپیسیفک اس آیت کے نزول کے بعد بھی ایک صحابی حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے؟ حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، حالانکہ اللہ تو قرض سے مستغنی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اس قرض کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے تو سمجھنے کے لیے بات پوچھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے تم سے یہ بات کہی ہے. کہتے ہیں اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک آگے کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک آگے کیا تو ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے گویا کہ معاہدہ کیا اور عہد کیا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 باغ ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میری آمدن کا اصول سب کچھ اسی پہ ہے، تو میں یہ دونوں باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور قربان کرتا ہوں، میں اللہ کو یہ قرض حسنہ دیتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک کام کرو، اپنا جو ایک باغ ہے وہ اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے رکھ لو اور دوسرا جو باغ ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو جو سب سے عزیز باغ ہے وہ باغ ہے جو 600 جس کے اندر کھجوروں کے درخت لگے اور فیملی قیام پذیر بھی اسی باغ کے اندر ہے، اسی کے اندر ہماری رہائش ہے، تو میں وہ باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں اور دوسرا باغ رکھ لیتا ہوں. وہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا اور گھر میں جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اٹھو اب یہ جو باغ ہے نا یہ میں نے اپنے رب کو دے دیا ہے، یہاں سے اب نقل مکانی کرنی ہے. تو جہاں پہ رہتے تھے اور جو محبوب باغ تھا 600 کھجوروں کا، چھوٹا سا باغ تو نہیں ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی کھجوروں سے لدے ہوئے، کھجوروں سے بھرے ہوئے جو باغات اور کتنے ہی کشادہ محلات جنت میں ابو الدہدہ کے لیے تیار کر دیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت ان کے لیے خود ذکر فرما دی جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ اپنا مال قربان کر دیا. تو یہ ایک اس کا مفہوم ہے جو کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، صدقات کے ذریعے، غریبوں مسکینوں کو دینے کے ذریعے، جہاد میں مال لگانے کے ذریعے. چونکہ پس منظر جہاد کا ہے تو جہاد میں ترجیحاً خرچ کرنا جو ہے یہاں پہ مراد ہوگا اس قرض حسنہ سے. قرآن مجید میں تقریباً 12 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو قرض دینے کی بات کی ہے. 12 مقامات پر قرض حسن کا لفظ، قرض اور حسن دونوں چیزیں یہ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، کئی جگہوں پہ آیا ہے. یہاں پہ ہم اس کا پس منظر جو جہاد کے ساتھ جب آیات آگے چل رہی ہیں تو جہاد میں خرچ کرنا ترجیحی طور پہ سمجھا جائے گا. دوسرا مفہوم جو اس کا قرار دیا گیا اور اس سے مراد لیا گیا وہ ہے عمومی طور پہ مسلمانوں کو ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایسا قرض دینا جس کے اوپر اضافہ نہ لیا جائے، جو کسی کی مجبوری کے وقت اس کو ہیلپ کے طور پہ قرض دے دیا جائے. یہ معارف القرآن کے اندر اس کی کافی تفصیل لکھی انہوں نے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے قرض حسنہ. اس کو قرض حسن اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی اس کو قرض حسن اس لیے کہا جاتا ہے، قرض کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کاٹ دینا. تو یہ اس کو قرض اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے مال میں سے اتنا حصہ کٹ کر کے کسی اور کو دیتا ہے. اور حسن سے مراد ایسا ہے کہ جس کے بدلے میں اس کو اضافہ نہیں چاہیے ہوتا بلکہ وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے. اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو ایک دوسرے کا غمخوار اور ہمدرد بنا کر بھیجا ہے. بہت ساری عبادات ایسی ہیں جن عبادات کا مقصد اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے ساتھ مواسات اور ہمدردی کو قرار دیا. اور زندگی میں انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے. یعنی جو غریب مسکین آدمی ہے وہ تو مانگ لے گا، وہ سوال بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی دیگر مقدات ہو گئیں. لیکن ایک ایسا خوددار آدمی ہے جس کی جو مانگ نہیں سکتا لیکن وہ واپس لوٹانے کی غرض سے کسی مسلمان کو اپنے لیے کچھ عرصہ کے لیے اس کا مال مستعار لینے کی بات کرتا ہے. خوددار ہے، وہ سوال نہیں کرتا لیکن انسان ہے، کسی وقت اس پہ مشکل حالات آ سکتے ہیں، مجبور ہو سکتا ہے. تو اس کو قرض حسن کہا گیا اور اس کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی اور اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ذکر کیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو بغیر اس کے چھوڑ دیا گیا. آج کل یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ اگر کسی کو قرض دے دیا جائے تو وہ واپسی کا جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. حدیثوں میں
ایک تو قرض لینا اس نیت سے قرار دیا گیا کہ اس کی واپسی کی نیت ہوگی، اور دوسرا حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ جو شخص گنجائش ہونے کے باوجود اور واپس لوٹا سکنے کی سکت ہونے کے باوجود قرض واپس نہیں کرتا اور لیت و لال سے کام لیتا ہے، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، تو وہ ظالم ہے، اس کو ظالم قرار دیا گیا، اور ایک حدیث میں اس کو فاسق قرار دیا گیا۔ یعنی ایک شخص نے آپ کو قرض دیا ہے اپنا مال، اور ایک اس سے جو ہے مدت مقرر کی ہے، تو تمہارا فرض ہے کہ تم اپنی اس لیے ہوئے قرض کو اس مدت کے اندر واپس لوٹاؤ۔ یہ تو اس کی ریسپانسبلٹی ذکر کر دی جس نے قرض لیا۔ اب جس نے قرض دیا اس کو جو فضائل ذکر کیے اور اس کو اس کا اجر ذکر کیا، وہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی رقم 2 گنا صدقہ کرنے کا اجر عطا کرتا ہے، جتنا اس نے قرض دیا کسی کو اتنی رقم 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی شخص کا قرضہ واپس کرنے کا ٹائم آ گیا لیکن اس کے پاس قرضہ واپس دینے کی گنجائش نہیں تھی، اب جو قرض خواہ ہے وہ شخص اس کو مہلت دے دیتا ہے کہ چلیں آپ اتنا وقت اور لے لو اور اس کے دوران قرض واپس کر دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ہر دن جو اس نے مہلت دی ہے، ہر دن اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک دن پر ڈے کے حساب سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹ کھول دیا اس کا، پر ڈے اتنی رقم صدقے کا ثواب مل رہے ہیں اور وہ اجر اس کو مل رہا ہے۔ اب وہ مہلت آ گئی تو اسی حدیث کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ اب جو مہلت کا دن آ گیا تو اس شخص نے اس کو مزید کچھ مہلت دے دی، چاہے اس نے مانگی یا نہیں مانگی۔ اس نے کہا چلو مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس میں مہینہ اور کر لو، سال اور کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد، اس مہلت کے بعد جب وہ شخص دوبارہ اس کو مہلت دیتا ہے، اس ٹائم پورا ہونے کے بعد دوبارہ مہلت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں اس کو پر ڈے اتنی رقم 2 گنا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ وہ فضائل ہیں جو قرض حسن کے اندر موجود ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں صدقہ کرنے کی بجائے میں اتنی رقم قرض حسن دے دوں کسی کو۔ آج مادی دور ہے، ہر آدمی اپنے ظاہری اور فزیکل منافع کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر قرض دے دوں گا تو 1 سال میں میری معیشت ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے کیا ہو گیا ہے کہ ضرورت مند بیچارہ جو ہے وہ مجبور ہو کر رہ چکا ہے۔ انسان کی اپس اینڈ ڈاؤنز کی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کسی ایک پر حالات برے ہیں تو کل دوسرے پر برے آ سکتے ہیں، تو ایک دوسرے کو سنبھال کے رکھنا یہ ہے معاشرے کا حسن۔ ایک گر رہا ہے اس کو اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو رپلائی بھی اچھے انداز سے کرو، اچھے انداز سے اس کو کہہ دو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ قرض حسن لینے والے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے، اس کو قرض دینے کے بعد اس کو اذیت اور تکلیف بھی نہ دی جائے کہ اس کا جو ہے وہ جینا ہی حرام کر کے رکھ دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر جنت کے دروازے پہ صدقے کا اجر 10 گنا لکھا ہوا دیکھا اور قرض حسن کا اجر 18 گنا لکھا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کیا ہے کہ صدقے کا اجر 10 گنا ہے اور قرض حسن کا اجر 18 گنا لکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا کہ جو صدقہ لینے والا ہے یا جس کو صدقہ دیا جاتا ہے وہ سوال کر لیتا ہے، وہ مانگ لیتا ہے، لیکن قرض لینے والا مانگ نہیں سکتا، وہ خودداری میں رہتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ کسی کو کہنا ہے نا کہ مجھے قرض دے دو، یا کسی چھپ چھپا کے یا بڑی وہ اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے کسی کو وہ کہے گا کہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، تو اس کا اجر دینے والے کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے 18 گنا لکھا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اس مادی دوڑ کے اندر، مادی دور اور دوڑ دونوں چیزیں، کہ زیادہ مال سے مال بنانے کے چکر میں لوگ کسی اپنے پاس آئے ہوئے ضرورت مند کا خیال نہیں رکھتے، اور قرض حسنہ کی بینکوں نے تو اپنا نظام ہی بدل لیا، پورا سسٹم قرضوں پہ چلا رہے ہیں، اور اس پہ مال در مال جو ایک دفعہ بینک سے قرض لے لیتا ہے بیچارہ ساری عمر اس قرض کی دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ کیوں؟ قرض حسنہ ختم ہو چکا ہے، اور اس قرض حسنہ کی جو ختم ہونے سے معاشرے کے اندر اتنا بے برکتی پیدا ہوئی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سود کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے۔ جب قرض حسن ختم ہو جائے گا، یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پورا باب ہے جو معاشرے کا اس وقت تقریباً بند ہو چکا ہے۔ اس دور میں جو قرض حسنہ کسی کو دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے اجر اور ثواب ذکر کیے گئے ہیں اس کو ان سے بھی کہیں بڑھ کر اجر ملتا ہے، کیونکہ اس دور میں
بالکل یہ چیز مٹ چکی ہے اور یہ سنت ختم ہو چکی ہے، اور یہ ایک بڑا عمل قرآن مجید کا ریکمینڈڈ ختم ہو چکا ہے۔ اگر اس مادی دور کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کو سہارا دینا، ایک دوسرے کو اٹھا لینا، گرتے ہوئے کو پکڑ کے بازو سے اٹھا لینا، یہ اگر ختم ہو جائے گا تو معاشرے کے اندر جو انسانیت ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات ہیں اور اخلاقیات ہیں وہ ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ لہٰذا دونوں طرفوں کو، قرض لینے والے کو بھی اور دینے والے کو بھی، ایک طرف کو اجر اور ثواب، خوشخبری سنائی، دوسرے بندے کو قاعدے اور ضابطے کا پابند بنایا کہ وہ بلا وجہ، ایک تو بلا ضرورت قرض لینے سے اجتناب کرنے کا حکم دیا، قرض کو دن کا غم اور رات کا جو ہے نا وہ غم یہ قرار دیا، قرض سے اجتناب کرنے کی ترغیب دی، اور اگر لینا ہے تو بقدر ضرورت لے، اور جب لے تو نیت واپسی کی کر کے لے، ہاں، اور جس نے بلا وجہ لیت و لال سے کام لیا اور روک ٹوک کی اور ٹال مٹول کی اور دے سکتا تھا تو اس کو ظالم اور فاسق قرار دیا، اور اس طرح کی بے شمار تعلیمات۔ تو دونوں اطراف کو پابند کیا کہ یہ، تاکہ یہ معاشرے کی یہ نیکی چلتی رہے اور اس کے اندر جو ہے وہ خلل واقع نہ ہونے پائے۔ تو یہ بھی ایک تفسیر قرض حسنہ کی گئی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا تک بڑھا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا تک بڑھا دے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ روزی کو تنگ بھی کرتا ہے اور کشادہ بھی کرتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ ہر آدمی کی نیت، ہر آدمی کا ارادہ، ہر آدمی کی جو ہے وہ سوچ فکر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی، ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کا بدلہ اور اجر دیں گے۔ یہاں تک تمہید تھی اس باب کی۔ اس کے بعد اسی موضوع کی آگے ڈیٹیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو جہاد، بدنی طور پہ جہاد کرنے کی ایگزامپلز ہیں اور پچھلی قوموں کے واقعات ہیں کچھ، ان کا ذکر کیا۔ وہ بہت عام ہیں آج کے دور میں، جو پوری دنیا میں عالم اسلام جو ہے وہ جہاد، عالم اسلام کے لیے جہاد کی کتنی اہمیت ہے، اس پر یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ کس انداز سے مسلمان دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔